السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ یصدر الناس لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ محترم ناظرین، اس وقت میرے خطاب کا موضوع ہے اسلام اور ظلم و تشدد۔ اس خطاب میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اسلام دین رحمت ہے، اس لیے اسلامی دائرے میں اور اسلامی تعلیمات میں ظلم و تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام میں ظلم و تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے، دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام ہی پوری انسانیت کا مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ چاہے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ مذہب اسلام کی بہت سی خصوصیات ہیں، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ امن و سلامتی کا دین ہے، رحمت و الفت کا دین ہے۔ سب سے پہلے مذہب اسلام کا جو نام ہے اسلام، اس پر غور کر لیا جائے۔ اسلام سلم سے بنا ہے، جس کا معنی ہے امن، سلامتی اور حفاظت۔ اس طرح سے اسلام کے لفظ ہی سے امن و سلامتی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور پھر اس مذہب کو نازل کرنے والا ارحم الراحمین ہے، جس کے پاس رحم و کرم کا، الفت و محبت کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصوں میں سے 99 حصہ اپنے پاس رکھا اور ایک حصہ پوری دنیا کے جانداروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ جو دنیا میں الفت اور محبت کی مختلف شکلیں انسانوں میں، جانوروں میں دکھائی دیتی ہیں، یہ رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مذہب اسلام کو نازل کرنے والا ارحم الراحمین ہے، اور یہ مذہب، یہ دین جس آخری پیغمبر پر نازل کیا گیا وہ رحمت للعالمین ہے، یعنی تمام دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیغمبر عالم کو خطاب کرتے ہوئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ مذہب جس پیغمبر پر نازل ہوا وہ پیغمبر تمام دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام کی تعلیمات باعث رحمت ہیں تمام انسانوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، جانوروں کے لیے۔ مذہب اسلام کی تعلیمات سب کے لیے باعث رحمت ہیں، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سب کے لیے مذہب اسلام کی تعلیمات باعث رحمت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا پیغمبر عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگو
تم رحم کرو ان تمام لوگوں پر جو زمین پر رہتے ہیں، تم پر وہ اللہ رحم کرے گا جو آسمان پر ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ زمین پر جتنے بھی رہنے والے ہیں سب کے ساتھ رحم و کرم کا، رحمت و الفت کا اور محبت کا سلوک کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تم پر رحم کرے گا، وہ اللہ تم پر مہربانی کرے گا جو آسمان میں ہے۔ معلوم ہوا کہ مذہب اسلام کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت۔ آپ دیکھیں پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے، صحابہ کرام اکٹھا ہیں، آپ نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کانپ اٹھے۔ صحابہ کرام نے کہا من یا رسول اللہ، آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے کہا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مذہب اسلام کی تعلیمات پڑوسیوں کے لیے بھی رحمت اور امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ اسی طرح سے مذہب اسلام جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ جامع صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت جس نے ایک بلی کو باندھ لیا، فلم تترکھا تاکل من خشاش الارض حتی ماتت، اس عورت نے اس بلی کو چھوڑا نہیں کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا۔ دیکھیے بلی ایک جانور ہے، اس کا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا ہے، لیکن انسانی سماج میں اس کا زیادہ آنا جانا رہتا ہے، گھلی ملی رہتی ہے۔ آپ نے اس پر بھی رحمت، الفت اور محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے برخلاف ایک اور تعلیم ہے، اس کے برعکس اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے، جامع صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص فاسق و فاجر برا آدمی سفر کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے بھیگی مٹی چاٹ رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فرآ کلبا یأکل الثری من العطش، اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے بھیگی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوا، وہ کنویں میں اترا، کنویں میں سیڑھی تھی، زینہ تھا، ایسے بہت سے کنویں بنتے ہیں جس میں زینہ ہوتا ہے، اترنے کی گنجائش رہتی ہے۔ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں، چمڑے کے موزے میں اس نے پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا، آسودہ کر دیا۔ فارواہ حتی ارواہ فشکرہ اللہ، اس نے کتے کو آسودہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کام کی قدر کی، وغفر ذنوبہ، اور اس کی خطائیں معاف کر دیں۔ دیکھیے وہ کتا جو نجس ہوتا ہے کہ اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن میں اگر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہے تو اس کو گرا دیا جاتا ہے اور اس برتن کو 7 بار پانی سے 1 بار مٹی سے دھویا جاتا ہے۔ ایسا نجس جانور، اس کے ساتھ بھی ہمدردی، غمخواری اور رحمت و الفت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مذہب اسلام کی تعلیمات باعث امن و سلامتی ہیں۔ مذہب اسلام کی تعلیمات الفت، محبت اور رحم و کرم کا درس دیتی ہیں۔ جو مذہب ایسا ہو یقیناً
وہ مذہب کب جائز رکھے گا کہ کسی بھی انسان پر، کسی بھی جانور پر ظلم کیا جائے، کسی کے ساتھ تشدد کا معاملہ کیا جائے؟ مذہب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ مذہب اسلام میں ظلم و تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ ایک حدیث جو جامع صحیح بخاری میں اور حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ آپ کی ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو یا تمہارا بھائی مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے تو اس کی مدد سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم بھائی کی مدد کس طرح سے کی جائے؟ تو آپ نے کہا کہ ظالم کی مدد یہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو، یہی ظالم کی مدد ہے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب اسلام ایک طرف مظلوم کی مدد اور مظلوم کی خبرگیری کی تعلیم دیتا ہے، تو دوسری طرف یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو شخص ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا جائے، اس کو ظلم نہ کرنے دیا جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ تم میں سے جو شخص بھی کوئی برائی دیکھے، ظلم دیکھے، تشدد دیکھے یا کوئی بھی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکے، اسے خوف ہو کہ میرا ہاتھ قلم کر دیا جائے گا، میری زبان کاٹ دی جائے گی، زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے، تو آدمی کو دل میں برا ماننا چاہیے۔ کم از کم وہ یہ سوچے کہ بھئی یہ کام برا ہے، لیکن وَهَذَا أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی برائی اگر سماج میں ہو تو مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتا ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو، یا کم از کم دل میں برا جانو۔ آدمی کسی برائی کو جب دل میں برا جانے گا تو اس کی زندگی کا انداز، اس کی زندگی کی روش برائی کرنے والوں کے بارے میں دوسرے انداز کی ہوگی، ان کے ساتھ اس کا خلا ملا نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مذہب اسلام ہر طرح کی برائی کو روکنا چاہتا ہے، چاہے ظلم ہو، تشدد ہو، بدامنی کی کوئی بھی صورت ہو یا کوئی بھی برائی ہو، مذہب اسلام اس سے روکنا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، چاہے کسی کی غیبت کر کے، کسی کا حصہ مار کر، کسی کو گالی دے کر، تو قیامت کے میدان میں اس ظلم کی وجہ سے اس کا بڑا خسارہ ہوگا۔ آج دنیا میں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، میدان قیامت میں ان لوگوں کا خسارہ ہوگا۔ ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بار صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ کرام بتاؤ، من المفلس فینا، ہم لوگوں میں کون شخص مفلس ہے، کون شخص غریب ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس دینار نہ ہو، وہی مفلس ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، وہ تو مفلس نہیں، آؤ میں بتاتا ہوں کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے۔ آپ نے کہا المفلس من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکاۃ و صوم و حج وغیرہ، قیامت کے میدان میں مفلس وہ شخص ہے جو آئے گا، اس کے پاس نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، یعنی بڑی بڑی نیکیاں ہوگی،
لیکن وَلَكِنَّهُ شَتَمَ هَذَا وَاغْتَابَ هَذَا وَغَصَبَ مَالَ هَذَا، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، گالی دے کر، غیبت کر کے، حصہ غصب کر کے، کسی کا حق مار کر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں یہ کرے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی اور مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ ثم طرح فی النار، پھر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ دیکھو مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے میدان میں آئے گا، اس کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، نماز کی نیکی، زکوٰۃ کی نیکی، حج کی نیکی، روزہ وغیرہ کی نیکی، لیکن اس کا دامن ساری نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، وہ نیکیاں دوسروں کو مل جائیں گی۔ یہ آدمی غریب ہے، مفلس ہے۔ اصل غریب اور مفلس یہی ہے جو قیامت کے میدان میں آئے گا بڑی بڑی نیکیوں کو لے کر، لیکن دنیا میں اس نے ظلم کیا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو تماچا مار دیا تھا اور کسی کا حصہ مار لیا تھا، حصہ غصب کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دے گا، مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دے گا، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دے گا، اس کے بعد ظالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظلم، تشدد، بدامنی اور فساد، یہ ساری چیزیں اسلام کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ اسلام کہیں بھی اور کسی شخص کی طرف سے بھی ظلم کو، تشدد کو اور فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی مذہب اسلام ظلم کو ناپسند کرتا ہے۔ میں نے ابھی واقعہ سنایا جامع صحیح بخاری کے حوالے سے، بلی کا واقعہ، کتے کا واقعہ، جس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلی پر بھی ظلم کرنا غلط ہے۔ اگر کوئی شخص بلی پر ظلم کرتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی شخص کتے کے ساتھ بھی ہمدردی اور مہربانی کا سلوک کرتا ہے تو وہ شخص جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو جو مذہب اسلام جانوروں کے ساتھ بھی ظلم، تشدد برداشت نہیں کرتا ہے، وہ انسانوں پر ظلم اور تشدد کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہاں تک کہ مذہب اسلام جو بعض ناگزیر حالات میں تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، جہاد کی اجازت دیتا ہے، ایک خاص مرحلے میں، ایک خاص موڑ پر جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، اس کی اجازت مذہب اسلام میں ہے۔ لیکن مذہب اسلام نے جہاد کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں، مذہب اسلام کی ان تعلیمات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب اسلام میں ظلم جائز نہیں، مذہب اسلام میں تشدد جائز نہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا، درست ہوگا کہ مذہب اسلام نے جہاد کی جو تعلیم دی ہے، مذہب اسلام نے جو تلوار اٹھانے کی تعلیم دی ہے، ان تعلیمات کے ذریعہ بھی مذہب اسلام نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مذہب اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، مذہب اسلام ظلم و تشدد کا دین نہیں ہے۔ تلوار کیسے اٹھائی جائے، جہاد کیسے کیا جائے، مذہب اسلام نے تلوار اٹھانے کا جو طریقہ بتایا، جہاد کا جو طریقہ بتایا، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب اسلام میدان جہاد میں بھی بدامنی نہیں چاہتا، ظلم و تشدد نہیں چاہتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی حدیث سے آپ نے فرمایا ہے، مجاہدین کو آپ نصیحت کرتے تھے، تم جا رہے ہو میدان جنگ میں، یاد رکھو تم لوگ کسی عورت کو نہ قتل کرنا، تم لوگ کسی بچے کو نہ قتل کرنا، تم لوگ کسی ایسے شخص کو نہ قتل کرنا
جو اپنے عبادت خانے میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہا ہے، تم دشمنوں کی آبادی میں حملہ کرو تو درختوں کو نہ کاٹو، درختوں کو آگ نہ لگاؤ، تو دیکھیے میدان جنگ میں بھی مذہب اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ظلم اور بربریت کی جائے۔ چنانچہ اگر دیکھا جائے تو مذہب اسلام کے علاوہ اور دھرموں کی تاریخ میں جب بھی کسی نے حملہ کیا ہے کسی ملک پر تو وہاں فساد پھیلایا ہے، بدامنی پھیلائی ہے۔ اسی 20ویں صدی میں دیکھ لیجئے، 21ویں صدی میں دیکھ لیجئے، جب دشمنوں نے، امریکہ برطانیہ کے لوگوں نے حملہ کیا افغانستان پر، عراق پر، یا اسی طرح سے یہودیوں نے فلسطینیوں پر حملہ کیا، اور اس کے علاوہ ماضی میں جب بھی لوگوں نے کسی پر حملہ کیا ہے تو نہ بچے کو چھوڑا ہے، نہ عورت کو چھوڑا ہے، گنہگاروں کو بھی اور بے گناہ لوگوں کو بھی تباہ کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے۔ لیکن مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کے ذہن و دماغ پر میدان جنگ میں بھی کنٹرول رکھتا ہے اور اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ یاد رکھو، تم اپنے ہاتھ میں جب تلوار لو تو وہ تلوار کسی شریف، کسی سنجیدہ اور امن پسند آدمی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تو مذہب اسلام میدان جنگ میں بھی امن و سلامتی کا دین ہے، اور میدان جنگ میں بھی مذہب اسلام ظلم تشدد کو درست نہیں قرار دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مذہب اسلام جو امن و سلامتی کا دین ہے، تمام انسانوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، یقیناً اس مذہب میں ظلم کی، تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ظالموں کا خسارہ ہوگا اور آخرت میں بھی ظالموں کا انجام برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو توفیق دے کہ ہم ظلم و تشدد سے بچیں اور امن و سلامتی کا راستہ اپنائیں، تاکہ دنیا میں امن و سلامتی اور الفت و محبت کا ماحول بنے اور ظلم و تشدد کا خاتمہ ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔